السلام علیکم، سلیم بخاری شو سے میں ہوں سائرہ مسعود۔ آج 5 اگست ہے اور یہ تاریخ 2 اعتبار سے بڑی ہی اہمیت کی حامل ہے۔ ایک تو یہ کہ آج کے دن تحریک انصاف نے ملک گیر احتجاجی تحریک کی کال دے رکھی تھی، مگر یوں لگ رہا ہے کہ یہ تحریک شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو چکی ہے۔ تحریک انصاف کوئی کسی قسم کا مومنٹم بلڈ کرنے میں، کوئی بڑا پاور شو کرنے میں کمپلیٹلی ناکام رہی ہے، مگر اس کے باوجود بڑے پیمانے پر گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں۔ دفعہ 144 کا نفاذ بھی کیا گیا ہے اور تحریک انصاف کے کچھ ایم پی ایس کو نااہل بھی کیا گیا ہے۔ تو فرسٹ آف آل یہ تحریک اتنی بری طرح ناکام کی ہوئی ہے، اینڈ سیکنڈلی ایک ناکام تحریک کو کاؤنٹر کرنے کے لیے حکومت کو اتنے سخت اقدامات کیوں لینے پڑے ہیں؟ آج کے پروگرام میں ہم سلیم بخاری صاحب سے اس پر تجزیہ لیں گے۔ سیکنڈلی یہ تاریخ ایک اور اعتبار سے بڑی ہی اہمیت کی حامل ہے کہ 5 اگست 2019 کو بھارت نے یک طرفہ طور پر اور غیر قانونی طریقے سے کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کیا اور وہاں پر نہتے اور معصوم کشمیریوں کا ناحق خون بہایا گیا۔ ہم متعدد بار اس ایشو پر بات کر چکے ہیں، ایون پاکستان اس کو انٹرنیشنلی ہائی لائٹ بھی کر چکا ہے، مگر اس مسئلے کا پریکٹیکل سولوشن کیا ہے؟ آج کے پروگرام میں ہم سلیم بخاری صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ لاسٹلی بھارت اور امریکہ کے تعلقات بڑے ہی دلچسپ موڑ پر ہیں، ہر روز کوئی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہمارے سامنے آ جاتی ہے، تو ان سب موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہم بڑھتے ہیں سلیم بخاری صاحب کی جانب۔ السلام علیکم بخاری صاحب، کیسے ہیں؟ السلام سائرہ، آپ کیسی ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں بخاری صاحب۔ جی بخاری صاحب، آج 5 اگست ہے، تحریک چلنی تھی، بانی نے رہا ہونا تھا، بڑے پیمانے پر جو ہے موومنٹ ہونی تھی، لیکن اس طرح سے تو کچھ ہوا نہیں ہے، تو کیا بنا، کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیے، ایک تو آپ نے بیان کر دی کہ یہ دن جو ہے 2 لحاظ سے اہم تھا۔ ایک یہ کہ پی ٹی آئی کی تحریک تھی، اور دوسرا یہ کہ یوم استحصال جو کشمیریوں کا استحصال ہو رہا ہے اس کے اعتبار سے ان دونوں نے ایک دوسرے کے اوپر کیا امپیکٹ کیا ہے اس کی بات بعد میں کرتے ہیں، پہلے تحریک پہ آ جاتے ہیں۔ دیکھیے، پی ٹی آئی کے بانی کی زیر قیادت یہ تحریک جو ہے، توقع یہ کی جا رہی تھی پارٹی کے اندر بھی، پارٹی کے باہر بھی لوگوں کا کچھ خیال تھا کہ شاید یہ بہت کامیاب تحریک ہوگی احتجاجی، لیکن کچھ 4 دن پہلے خود بانی نے 4-5 دن پہلے جب یہ کہا کہ مجھے دور دور کہیں مومنٹم نظر نہیں آ رہا ہے، تو کہانی بیان ہو گئی تھی اس دن۔ جی، کیونکہ اتنی بڑی تحریک کرنے کے لیے آپ کو 2 دن 3 دن کافی نہیں ہوتے ہیں۔ دیٹ مینس کہ بانی کو خود بھی یہ احساس ہو گیا تھا جیل میں کہ یہ وہ منظرنامہ جو وہ چاہتے ہیں کہ بنے نہیں بنے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا پس منظر جو ہے وہ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ مثال کے طور پہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا، اس کے بعد 26 نومبر کو جو کچھ ہوا، جس طریقے سے ورکرز کو استعمال کیا گیا، جس طریقے سے ان کو لاوارث چھوڑا گیا، جس طریقے سے ان کو جیلوں میں جانے دیا گیا، جس طریقے سے ملٹری کورٹ سے ان کو سزائیں ہونے دی گئی، جس طرح سے ان کی نااہلیاں ہو رہی ہیں، یہ سب کچھ جو ہے یہ پارٹی کی قوت پر، پارٹی کے ورکرز پر بہت گہرا امپیکٹ چھوڑتا ہے۔ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈسکنیکٹ ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا ود اٹس پیپل، ود اٹس ورکرز، وہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ یہ بہت بڑی پارٹیوں کے ساتھ ہم نے یہ سلوک ہوتے دیکھا ہے کہ جب لیڈرشپ ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے گراس روٹ لیول پر لوگوں سے، تو پھر ایک بے حسی جو ہے وہ چھا جاتی ہے۔ یہ ریئلائز کیا ہے پارٹی نے یا نہیں کیا ہے، لیکن یہ جینون پولیٹیکل انالیسز یہ کہتا ہے کہ چونکہ لوگوں کو سوائے خان صاحب کو خوش کرنے کے، ان کے ارد گرد گھومنے کے، چاہے وہ ڈیالہ جیل ہے چاہے وہ کچھ بھی ہے، اور کوئی کام نہیں ہے کانسٹیٹوئنسی کی طرف، نہ ایم این اے نے مڑ کے دیکھا، نہ ایم پی اے نے دیکھا، نہ سینیٹرز نے دیکھا، تو ایک تو اس نے بہت امپیکٹ کیا ہے۔ تیسرا یہ کہ 26 نومبر کے بعد سے کچھ 10-12 مرتبہ، کم از کم درجن بھر مرتبہ کالز دی گئیں، احتجاج کی ڈیٹس دی گئیں، مقام بھی طے کیے گئے، کبھی کہا کہ ڈیالہ جیل کے باہر ہوگا، کبھی کہا کہ لاہور کے اوپر چڑھائی دوبارہ کریں گے۔ یہ ساری کالیں جو ہیں یہ ناکام ہوئیں۔ اس سے پارٹی کی لیڈرشپ کو کچھ انالیسس کرنا چاہیے تھا، کچھ جو نہیں کر رہے وہ اس طرف واپس آنا چاہیے تھا، ایسا کچھ نہیں۔ آپ نے تو بڑی دیر پہلے پریڈکٹ کر دیا تھا کہ ان وجوہات کی بیسس کے اوپر تحریک جو ہے اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے اور آپ نے ہوا پروگرام میں یہ باقاعدہ تفصیل کے ساتھ یہ کہا تھا کہ یہ وہ وجوہ ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے یہ تحریک ناکام ہوگی۔ اچھا جی، دوسری طرف یہ ہے کہ ورکرز کی بے حسی، میں نے جیسے پہلے بیان کیا، کریک ڈاؤن، آف کورس گرفتاریاں ہوئی ہیں، 300 کے قریب، وہ کہتے ہیں دعویٰ ہے کہ 300 کے قریب لوگ پکڑے گئے۔ لیکن مختصر صاحب کل ہم بات کر رہے تھے، آپ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ حکومت میں اس طرح سے پینک نہیں ہے بیکاز دے نو کہ کوئی مؤثر تحریک جو ہے وہ نہیں چلے گی، تو پھر اتنا ہارڈ ہینڈڈلی کیوں اس تحریک کو جو ہے وہ ڈیل کیا جا رہا ہے؟ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی انٹیلیجنس رپورٹس ہوتی ہیں کہ یہ تخریب کار ہیں، یا یہ وہ لوگ ہیں جو اکسائیں گے لوگوں کو تشدد پر اور توڑ پھوڑ پر۔
اس قسم کے اس نوعیت کے کریک ڈاؤنز ہمیشہ ہوتے ہیں، کسی بھی پارٹی کی حکومت ہو اور کوئی بھی پارٹی تحریک چلا رہی ہو. میں نے کل بھی اپنے پروگرام میں کہا تھا اٹس اے روٹین میٹر، لیکن پارٹیاں اس کے باوجود نکلتی ہیں، تحریکیں اس کے باوجود چلتی ہیں. جنہوں نے نکلنا ہوتا ہے وہ یعنی نکلتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ نیلسن منڈیلا 30+ ایئرز جیل میں رہے نا، لیکن ان کی پارٹی متحرک رہی ہے. پارٹی خان صاحب کی متحرک اس لیے نہیں ہے کہ اس میں دھڑے بندیاں ہیں. لیکن بخاری صاحب ابھی تک تو ہمیں آن گراؤنڈ ایسی کوئی سچویشن نظر نہیں آ رہی کہ لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ ڈسٹروائے ہوا ہو، تو پھر اتنے بڑے پیمانے پر گرفتاریاں دیکھیے کرنا. یہ ایکٹ ہوتا ہے ان اینٹیسپیشن. ٹھیک ہے، اگر تو آپ یہ تاثر دینا چاہ رہی ہیں یا چاہ رہی ہیں کہ میں اس کے اوپر کامنٹ کروں کہ کیا 300 بندے پکڑنے سے پورے ملک کی پی ٹی آئی ختم ہو گئی؟ یہ تو صرف لاہور ہے نا، یہ 300 کا فگر صرف لاہور کے بارے میں. پنڈی میں کیا ہوا، اسلام آباد میں کیا ہوا، کراچی میں کیا ہوا، سندھ میں کیا ہوا، بلوچستان میں کیا ہوا. اور وہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ایک تاریخی مارچ کرنے جا رہے تھے اس کا کیا ہوا. پھر وہ جو بچوں نے واپس آنا تھا اور لوگوں نے بھول جانا تھا کہ 10 اپریل 1986 میں بے نظیر واپس آئی تھی. جی لوگوں کو شاید یہ یاد نہیں ہے، ان کی میموریز بہت شارٹ ہیں کہ بے نظیر کی واپسی پر جلوس کی ٹیل ابھی ایئرپورٹ کے اوپر تھی اور فرنٹ اس کا یعنی جو منٹو پارک ہے وہاں پہنچا ہوا تھا یادگار پاکستان. جی تو اس طرح کے استقبال شاید کسی کو پتہ نہیں نصیب ہوں گے یا نہیں ہوں گے. لیکن یہ جو بڑک بازی ہے نا، یہ جو بڑکے ہیں، گوہر صاحب کو بھی عادت ہے بہت بڑی بڑکے چھوڑنے کی. ایک وہ لیٹرل انٹرنٹ جو ہیں سلمان راجہ، ان کو بڑی عادت ہے بڑکے. او بابا ایسی بڑک تو مارو جس کے قریب تو پہنچ جائے نا آپ. جی بخاری صاحب، لیکن اگر تحریک ناکام ہی ہونی تھی تو پھر کیا حکومت کے زیادہ ان کے بینیفٹ میں نہیں تھا کہ وہ اس کو چلنے دیتے، ناکام ہو جاتی تاکہ تحریک انصاف کی جو مقبولیت ہے وہ کھل کر سب کے سامنے آ مائی ڈیئر لیڈی، کسی نے ورکر کو گھر سے نکلنے سے تو نہیں روکا. جی یا تو آپ یہ کہیں کہ 10 لاکھ بندہ آ گیا تھا جی، اس میں سے 2 لاکھ پکڑ لیا. 300 بندے سے آپ پوری موومنٹ کا اندازہ نہیں لگا سکتے. میں نے اتنے فیکٹرز آپ کو بتائے ہیں. پارٹی کو اس کے اوپر بیٹھ کے اٹس اے ٹائم ٹو پونڈر اپون کہ کدھر ہے ورکر. میں نے کل بھی یہ ڈسٹنکشن بیان کی تھی، میں آج پھر کہتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا کہ خان صاحب پاپولر لیڈر نہیں ہیں، وہ آج بھی پاکستان میں سب سے زیادہ پاپولر لیڈر ہے، کوئی دو رائے نہیں اس کی. ان کی 2 اسٹرینتھس ہیں. ایک ان کی اسٹرینتھ ہے ووٹر آج بھی ان کے ساتھ کھڑا ہے. آپ کل الیکشن کرا دیں پی ٹی آئی پھر جیت جائے گی. اچھا، لیکن ورکر جس نے مار کھائی ہے، جس نے 9 مئی بھگتا ہے، جس نے 26 نومبر بھگتا ہے، وہ کہاں ہے؟ کس کا قصور ہے؟ نہ یہ پیپلز پارٹی کا قصور ہے، نہ نون لیگ کا قصور ہے، یہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کا قصور ہے. اور لیڈرشپ کا حال کیا ہے؟ اگر بانی کو ٹرسٹ ہوتا کہ میری پارٹی باہر تحریک چلا سکتی ہے تو وہ یہ کہتے کہ میں جیل سے تحریک کی قیادت کروں گا. اب آپ ان کی ذرا پارٹی کا جسٹ مختصر سا نقشہ کھینچ لیتے ہیں. جی اس میں 3-4 میجر دھڑے ہیں. ایک وکلا کا دھڑا ہے، اس میں بھی دھڑے ہیں. ایک سیاستدانوں کا دھڑا ہے، اس میں بھی دھڑے ہیں. کچھ لیٹرل انٹرنٹس ہیں، کچھ پرانے ہیں. اسی طریقے سے فیملی بھی ہے. پھر آ جائے فیملی. میں نے عرض کیا آپ سے کہ ایک پارٹی جو ملک کی قومی پارٹی کہلانے کی دعوے دار بھی ہو اور مستحق بھی ہو، اس کے اندر توڑ پھوڑ کا یہ عالم کبھی نہیں ہوتا. جی پیپلز پارٹی، نون لیگ بڑے سخت ادوار میں، جی جو مشرف کا دور تھا وہ نون لیگ کے لیے کسی صورت میں بہتر دور نہیں تھا. بالکل جلا وطن رہے نواز شریف صاحب. تو بینظیر بھٹو نے بھی پارٹی جلا وطنی انٹیکٹ کاٹی. رہتی ہے اس لیے کہ آپ کے ہاں آلٹرنیٹ لیڈرشپ ہوتی ہے. پی ٹی آئی میں خان صاحب نے اللہ کے فضل سے لیڈر پیدا ہی نہیں ہونے دیا. بالکل. تو یہ نقصان ہوتا ہے اس کا. آپ like دیکھیے، a one man میں آپ کو party. 2 مثالیں دے دوں. صدر بنایا اپنے کیا پرویز الہی صاحب کو پنجاب کا، سنی کسی نے بات ان کی. وائس چیئرمین بنایا آپ نے شاہ محمود قریشی کو، سنی کسی نے بات ان کی. گوہر صاحب اس وقت چیئرمین ہیں، کوئی سنتا ہے ان کی بات؟ ہر آدمی اپنی مرضی سے چل رہا ہے. ہر آدمی اپنی مرضی سے بہنیں کچھ بیان دے رہی ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، گوہر صاحب کچھ کہہ رہے ہیں. ایک وہ شیخ گویرا ہیں، وہ شیخ وہ حکم صاحب، وہ اپنی ہی دنیا میں رہتے ہیں. دیکھیے بی بی اکھڑی سی باتیں کرتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ بانی سمیت سب کہتے ہیں کہ یہ سیاسی خواتین نہیں ہیں، یہ فیملی کی خواتین ہیں. لیکن شوق سیاست کا بے پناہ ہے ان کو. اس لیے وہ یہ آپ کو یاد ہے کس نے کہا تھا کہ بچے آ کے تحریک کی قیادت کریں گے؟ کس نے کہا تھا کہ ان کا فقید المثال استقبال ہوگا؟ کس نے کہا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کو آنے سے روک نہیں سکتی؟ تو کہاں ہیں وہ؟ بڑی کنٹروورسی ہے اس حوالے سے بھی. طلال چودھری صاحب کہہ رہے ہیں مجھے ابھی تک کسی نے کوئی جو ٹریکنگ نمبر ہے وہ نہیں سینڈ کیا. انہوں نے پیشکش بھی کیا کہ مجھے ٹریکنگ نمبر اب دے آپ کو ویزا میں ایک لگواتا ہوں. مزیدار کہانی سناؤں اس اعتبار سے. ہمارے بچوں کے پاس نائکاپ ہے،
جی یہ کس کا بیان تھا؟ حلیمہ خان صاحبہ. جی ایک کا گم گیا ہے، کس کا بیان تھا؟ حلیمہ خان صاحبہ. ایک کا گم گیا دوسرے کا مل نہیں رہا. وہ خدا کے واسطے آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کے اپنے اندر اتنی کنٹراڈکشنز ہوں گی تو یہ ہوگا. ایک اور خوفناک بات بتاؤں آپ کو، یہ میسج جیل سے بہنوں نے بھی دیا اور جو لوگ ملے تھے انہوں نے بھی دیا کہ بانی کہتے ہیں کہ جن ایم این ایز، ایم پی ایز نے یا سینیٹرز نے دانستہ گرفتاری دی اور جان بچانے کی کوشش کی، میں ان کے خلاف ایکشن لوں گا. جب پارٹی کی لیڈرشپ کا اپنے ایم این ایز، ایم پی ایز اور سینیٹر کے بارے میں یہ اسیسمنٹ ہو کہ ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ خود گرفتاریاں دے کے اپنی جان بچا لیں گے، تو مجھے بتائیے اس پارٹی کے تحریکی احتجاجی تحریک کا کیا بنے گا. ایک اور بات، دوسری بات یہ ہے کہ اب لوگ 2-3 طریقے سے اس کو اوائڈ کرتے ہیں. کیوں؟ گرفتاری اگر توڑ پھوڑ کے حوالے سے ہوئی تو سزائیں موجود ہیں، پریسیڈنٹ موجود ہے. اب وہ نہیں ہے کہ آپ پکڑے گئے تو 3 دن بعد انہوں نے چھوڑ دیا. اچھا جی، اس کے بعد یہ احتجاجی تحریک جو ہوتی ہے نا، یہ پیسے کے بغیر نہیں چلتی ہے. اس کے لاجسٹکس پر، اس کے کھانے پینے پر، اس کے آمد و رفت پر بے پناہ خرچ ہوتا ہے جو لوگوں نے ابتدا میں بے پناہ کیا. لیکن مجھے لگتا یہ ہے کہ اب لوگ اس حوالے سے انویسٹمنٹ کرنے سے گریزا ہے. پروگرام میں یہاں شامل کرتے ہیں ایک بریک. اسٹے ود اس. بخاری صاحب، ابھی ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مزید جو ہے وہ 9 ارکان اسمبلی کو جو ہے وہ نااہل کر دیا گیا ہے تحریک انصاف کے. یہ کتنی سوچی سمجھی حکمت عملی ہے حکومت کی جانب سے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کے حق میں یہ فائدہ مند ثابت ہوگی؟ دیکھیں، یہ نا اتنی کنٹروورشل بات ہے، لیکن اس میں کلیئرٹی ہونی چاہیے. جی. ایک بندے کو عدالت نے سزا دی، وہ مجرم بن گیا، اس کا کیس ریفر ہو گیا الیکشن کمیشن کو. الیکشن کمیشن کے پاس آئینی طور پر کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اس کو ڈسکوالیفائی کر دے. مجھے بتائیں کہاں فسطائیت ہے؟ بھائی آپ عدالت میں جائیں نا، اپیل کریں اس کے خلاف، فیصلے کو انڈو کر دیں، سیٹ واپس ہو جائے گی. یہ مطلب ہے کرنا کچھ نہیں ہے، بس جو دل میں آئے بڑھ کے مار دینی ہے. لیکن بخاری صاحب، اگر ہم اس کو پولیٹیکلی انالائز کریں تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس سے تحریک انصاف کے حوالے سے وکٹمائزیشن اور سمپتھی زیادہ ہوگی؟ دیکھیے، ایسا کیوں نہیں ہو رہا؟ ہونا تو چاہیے تھا نا. جی. یہ ابھی تازہ تو نہیں ہوا نا، پہلا واقعہ تو نہیں ہے نا. جی جی. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو میں نے آپ کو بیان کی کہ عدالتوں میں جو کیسز ہیں اس کے نتیجے میں جو سزائیں ہو رہی ہیں، الیکشن کمیشن کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. اگر الیکشن کمیشن سپوزڈلی ایکٹ نہیں کرتا تو اسپیکر لیٹر لکھے گا اس کو. یہ آئین ہے نا، یہ میرے ابا کے گھر کا قانون تھوڑی ہے. تو الیکشن کمیشن کو ایکیوز کرنا، اس کو گالی دینا میرے خیال سے جسٹیفائڈ نہیں ہے. اس کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جناب، آگے چلتے ہیں. اب آ جائیے. ایک بڑی ہی اہم ڈیولپمنٹ آج ایک اور ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ حکومت نے مذاکرات کی پیشکش کی ہے تحریک انصاف، مطلب ساری اپوزیشن پارٹیز کو. تو حکومت تو اب تک کی سب سے اسٹرانگسٹ پوزیشن میں ہے، 2/3 اکثریت بھی ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پیج پر ہیں، امریکہ کے ساتھ تعلقات بھی اچھے ہیں. تو پھر حکومت کیوں مذاکرات کرے گی؟ حکومت مذاکرات اس لیے کرے گی کہ کوئی اسے یہ نہ کہے کہ جی آپ تو بات چیت کرنے پر تیار نہیں ہیں. حکومت اس صورتحال سے فائدہ اٹھا رہی ہے کہ بانی ڈینائل موڈ میں ہے کہ میں نے ان سے بات نہیں کرنی. وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آئیے جناب بات کریں. جی. پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے بھائی، پولیٹیکلی ان کی پوزیشن اسٹرینتھن ہو رہی ہے. یہ تک تو احساس نہیں ہے ان کو. جی بخاری صاحب، آئی تھنک دس از اے ویری اسمارٹ موو. آپ دیکھیے کہ وہ پوسچر کیا ہے کہ آئیے جناب بیٹھیں بات کریں. آپ کو 26ویں آئینی ترمیم پر بہت اعتراضات ہیں نا، آپ سمجھتے ہیں کہ آئین کا حلیہ ہم نے بگاڑ دیا. آئے بیٹھیں بات کریں. انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے نہیں آنا، لیکن ان کی پوزیشن دیکھیں آپ، اسٹرینتھن ہے نا. اچھا، ایک دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑا سا جو گوہر صاحب ہیں، بیرسٹر گوہر صاحب، ان کی بڑکوں کی بات بھی ہونی چاہیے کہ ان کے آج بھی پھر بڑی 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 بڑکیں ماری ہیں. جی بخاری صاحب، لیکن ابھی ہم مذاکرات کی بات کر رہے تھے، تو اس سے ابھی ایک سائڈ پر حکومت جو ہے وہ گرفتاریاں کرنا، نااہل کرنا، پھر سزائیں ہونا تحریک انصاف کے کارکنان کو، تو اسی ٹائم مذاکرات کی بات کرنا، تو یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ کیسے چلیں؟ یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ بات چیت کرنے کے لیے بیٹھ جائیں جب، تو پھر یہ اجازت ہونی چاہیے کہ جس چاہے بلڈنگ کو وہ چاہے آگ لگا دیں. اس بلڈنگ کو آپ پہلے مجھے بات سن لیں، جو مرضی وہ کریں، وہ ہونے دیں، بیٹھ کے بات چیت کریں. ایسا نہیں ہوتا. حکومت نہیں کرنے دے گی ان کو توڑ پھوڑ. وہ جس سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں وہ حکومت کے ساتھ ہیں. یہ بات جس کو ادراک نہیں ہے، مجھے بتائیے میں ان کی پولیٹیکل وزڈم کا کیا ماتم کروں. تو اس لیے مذاکرات کے لیے ان کو فوراً چاہیے تھا رسپونڈ کرنا کہ اوکے جناب بتائیں کب آئیں. ایسا نہیں ہوگا. جی. اس لیے کہ وہ جو جیل میں بیٹھے ہیں وہ اس پہ بلیو ہی نہیں کرتے.
وہ سمجھتے ہیں کہ میرے بعد نہ کوئی صادق ہے، نہ کوئی امین ہے، نہ کوئی سیاستدان ہے، میں نے بات کرنی ہے تو جنرل سے کرنی ہے. جنرل کے ساتھ آپ نے جو کی ہوئی ہے یاد تو رکھیں. آپ تو اس کی تعیناتی تک رکھوانے کے لیے جلوس لے کے گئے تھے یہاں سے، پھر آپ نے اس کو غدار کہا. پھر اپنی anyway یار یہ میں اس کے جاننا چاہتا، یہ بڑھ کے بہت ضروری ہے. پہلی بڑک سنیں ان کی. وہ کہتے ہیں جی کہ پاکستان کی جمہوریت اور پاکستان کی سلامتی عمران خان صاحب سے جڑی ہوئی ہے. میں اپنی تمام تر وزڈم میں ان کی اس بات کو شدید الفاظ میں کنڈیم کرتا ہوں. کوئی معاشرہ کسی ایک شخص سے جڑا نہیں ہے. جمہوریت میں اور ریاست میں ایک فرد کچھ نہیں ہوتا. بالکل، یہ تو ڈکٹیٹرشپ کی مجھے یہ بتائیے اس کی بیرسٹری کو میں کیا کروں جس کو یہ تک پتہ نہیں ہے. اور ایسے احمق بھی ہیں وہاں جو یہ کہتے تھے کہ خان ہے تو پاکستان ہے. سنا نہیں ہے آپ نے؟ یاد نہیں ہے آپ کو؟ آگے چلتے ابھی آپ کو میں بھاگنے نہیں دوں گا. طلال چودھری صاحب کا جو استدلال ہے وہ میں نے پہلے ابتدا میں مختصراً بیان کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے، آپ کا حق ہے احتجاج کرنا، آپ کریں، کوئی نہیں روکے گا، کوئی گرفتار نہیں کرے گا. جی، لیکن اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے کہ آپ ضلعی انتظامیہ سے رابطہ کریں. وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد کے لیے ہم سے رابطہ کیا، 2 دن سے ہم ان کو کالیں کر رہے ہیں کہ خدا کے واسطے آ کے اس پہ بات کر لیں، کوئی رسپونڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن تھوڑا تجربہ دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا ہے. آپ کو یاد ہے سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کے خان صاحب کو ثوابی سے جلوس لا کے F9 پارک میں جلسہ کرنے کی اجازت دی تھی. تو کیا ہوا تھا؟ وہ ڈی چوک پہنچے، شہر کو آگ لگی، گھراؤ تڑاؤ پھوڑ ہوا، اور وہ جانا چاہتے تھے سیکورٹی زون میں. سیکورٹی زون مینز واٹ؟ ناٹ اونلی گورنمنٹ بلڈنگ، بیہائنڈ دیٹ از دا ہول ڈپلومیٹک ایلیٹ. ان کی ریزیڈنسیز ہیں، ان کی ایمبیسیز ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کریڈیبلٹی کا حال یہ ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے اندر کی ہوئی کمٹمنٹ جو ہے اس کو پورا نہیں کرتے. تو کوئی کیوں آپ کو یہ سب کچھ کرنے دے گا؟ ٹھیک ہے جناب. دوسری جناب ایک بات اور، 26ویں ترمیم کی بات ہم نے کر دی. اچکزئی صاحب رہ گئے ہیں. جی اچکزئی صاحب بہت اچھل کود کر رہے ہیں، وہ ظاہر ہے ان کو موقع ملا ہے. لیکن میں ان کو صرف یہ یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ پہلے 2 دفعہ ہاتھ ہو چکا ہے اور پی ٹی آئی نہیں کیا ہے. لیکن اگر میں آپ کو اس سے پیچھے لے جاؤں تو عمران خان صاحب جلسوں کے سٹیج پہ کھڑے ہو کے چنی لے کے آپ کی نقلیں اتارا کرتے تھے. اگر مجھے پہلے سے اس کا ادراک ہوتا تو میں ان سے کہتا کہ چلائیں فوٹیج. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سارا وقتی اتحاد ہے، اس میں کوئی پارٹی سنجیدہ نہیں ہے. جو سنجیدہ پارٹیاں تھیں وہ اس سے پرے ہیں. جے یو آئی کتنے کریٹیکل ہیں حکومت کے، نہ وہ فوج کو چھوڑتے ہیں نہ وہ حکومت کو چھوڑتے ہیں، لیکن ان کو بھی پتہ تھا یہ کہ یہ سنسیریٹی پر نہیں ہے. جی بخار صاحب، آپ کو لگ رہا ہے کہ سیاسی محاذ پر اب برف پگھل رہی ہے؟ محمود خان اچکزئی بھی کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کو معاف کریں، پھر اعظم نذیر تارڑ نے بھی مذاکرات کی بات کی ہے. بی یہ ساری باتیں درست ہیں اور نیت سے کی گئی ہیں. جی، ابا حضور نہیں مانتے نا جیل میں، ان کو اپنی مرضی چاہیے. آپ یہ دیکھ لیجئے گا ان کے ساتھ جو گت بندی ہے. یہ میں آپ کو آج کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں، میرے الفاظ یاد رکھیے گا. جی بخار صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں یہاں شامل کرتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. بخاری صاحب، آج یوم اتصال کشمیر ہے، کیا کہیں گے آپ اس پر؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ ہمارے ہر پاکستانی کے دل کے بہت قریب ہے. جی، خاص طور سے چونکہ قائد اعظم نے فرمایا تھا کہ یہ کشمیر جو ہے یہ ہماری شہرگ ہے. تو اسی کے حوالے سے علامہ اقبال نے بھی بہت کچھ کہا ہوا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اب وہ وقت گزر گیا ہے جب ہم یہ کہہ کے اس کے پیچھے چھپیں کہ ہم کشمیریوں کی ہر طرح کی سیاسی، سماجی اور سفارتی مدد کریں گے. آئی تھنک یہ ڈپلومیسی ضرور ہے، لیکن یہ قوم کی امنگوں کی ریفلیکشن نہیں ہے. بخار صاحب، پھر پریکٹیکل سولوشن کیا ہے؟ میں آ رہا ہوں اس طرح. پہلی بات تو یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے، تاریخ یہ ہے کہ آزادی کی تحریک جہاں جنم لے وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے بغیر رکتی نہیں ہے. لہٰذا یہ کشمیر ایک دن بنے گا پاکستان کا نعرہ جو ہے یہ اٹ ول بی ٹرانسلیٹڈ انٹو ریئلٹی. ٹھیک ہے جی. میں بے پناہ مثالیں آپ کو دے سکتا ہوں. آپ ساؤتھ افریقہ کی مثال لے لیجئے. فار 37 ایئرز جی اسٹرگل کنٹینیوڈ اینڈ الٹیمیٹلی وہاں پر وائٹ رول جو ہے وہ ختم ہوا اور وہ آزاد ہوا. اسی طریقے سے اگر میں آپ کو یاد دلاؤں تو 1945 میں جب یہ لیگ آف نیشنز بنی تھی تو 60 کے قریب اس کے ممبر تھے، بلکہ 45 تھے ٹو بی پرسائز. جی. تو یہ 192 کیسے ہو گئے؟
یہ ان تمام اراکین نے اپنی اپنی کالونیل لیڈرشپ جو پاورز تھی ان سے آزادی حاصل کی. تو ایک تو کشمیریوں کی سٹرگل جو ہے نہ صرف یہ کہ یہ مبنی ہے حقائق پر, زمینی حقائق پر, آج بھی اس تمام تر ریاستی جبر کے باوجود پاکستان کے جھنڈے لہراتے ہوئے کشمیری باہر نکلتے ہیں, جی اپنے شہیدوں کی لاشوں کو پاکستان کے پرچم میں لپیٹ کے دفناتے ہیں. یہ ریالٹیز ہیں. دوسری طرف یہ ہے کہ یہی جذبہ آپ کو پاکستان کا حصہ جو ہے کشمیر کا اس میں بھی ملے گا. آج کے دن کی نوعیت سے پورے پاکستان میں جو کچھ ہوا وہ یہ امیجز دنیا سے چھپائے نہیں جا سکتے. جی وقار صاحب, آپریشن مریانو مرسوس کے بعد ٹرمپ نے کہا کہ وہ اس میں ثالثی کروائیں گے. آپ کو نہیں لگتا کہ دس از دا گولڈن پیریڈ اور واقعی ٹرمپ جو ہے وہ کوئی رول پلے کر سکتے ہیں اس میں؟ دیکھیے, دس از سیکنڈ ٹائم دیٹ ٹرمپ ہیز سیڈ دیٹ آئی کین پلے دا رول آف اے ثالث یا آربیٹریٹر ان دس. مگر ڈینائل موڈ میں کون ہے؟ ہندوستان. ہندوستان کو یہ پتا ہے کہ جب میں مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھا آئی ہیو نو کیس. یہ بالکل میں آپ کو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں. یہی وجہ ہے کہ اس کے اوپر گفتگو کرنے کے بجائے آر ایس ایس اور بی جے پی انہوں نے ہمیشہ ریاستی جبر کو فردر اسٹرینتھن کیا ہے. آپ یہ دیکھیے کہ وہاں کرفیو زیادہ صورتحال ہے. کوئی باہر کا ٹورسٹ اپنی مرضی سے وہاں نہیں جا سکتا. جرنلسٹوں کا تو آپ تصور ہی چھوڑ دیں. جی تو وہ ایک قید خانہ ہے جس میں جتنی وہاں کی آبادی ہے اتنے ہی اس کے اوپر فوجی مسلط ہے. جی بخاری صاحب, آپریشن مریانو مرسوس کے بعد جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ہمارا ڈیلیگیشن باہر کی کنٹریز میں گیا اور کشمیر کو ایک اگین کشمیر واز آن دا ٹیبل اور انٹرنیشنلی اس کو ہائی لائٹ کیا گیا, کیا پاکستان اس اپرچونٹی کو کیپٹلائز کر سکا ہے کہ کشمیر ایک انٹرنیشنل ایشو بن گیا تھا؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم آلریڈی اس کے اوپر کیپٹلائز کر چکے ہیں, کیونکہ اس جنگ کے بعد جہاں جہاں ہم گئے, جو ہمارے پاس آیا, جس سے ہم نے رابطہ کیا, جس نے ہم سے رابطہ کیا, انہوں نے پاکستان کے اس موقف کی تائید کی ہے. ایز آف ٹوڈے انڈیا اسٹینڈز آئسولیٹڈ ایز فار ایز کشمیر از کنسرنڈ. کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن ہندوستان یہ کیوں نہیں کرے گا؟ ہندوستان کی لیڈرشپ کو یہ اچھی طرح سے پتہ ہے کہ اگر کشمیر چھوڑنا پڑا تو اس ملک کے 26 حصے اور ہوں گے. جی کیونکہ 26 علیحدگی پسند کی تحریکیں جو ہیں, آزادی کی تحریکیں, علیحدگی پسند تو ہندوستانی کہتے ہیں نا ان کو, آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں. میں آپ کو خاص طور سے حوالہ دوں گا خالصتان موومنٹ کا. خالصتان موومنٹ کے اوپر ٹرمپ نے جو خط لکھا پتونت سنگھ کو, جو سکھ فار جسٹس کے سربراہ ہیں, اس کے بعد سے سلیپ لیس نائٹس ہوں گی فار مودی اینڈ آل دوز بی جے پی لیڈرز اینڈ آر ایس ایس لیڈرز. اس لیے کہ دس از اے ریکگنیشن آف اے اینٹی جو باہر بیٹھ کے سکھوں کی آزادی کی موومنٹ چلا رہی ہے. ایک دوسری بات یہ کہ پتونت سنگھ کے جو حالیہ بیانات ہیں پاکستان کے حوالے سے کہ ہم ہندوستانی فوج کو گزرنے نہیں دیں گے پنجاب میں سے, ہم پاکستانیوں کے ساتھ مل کے دفاع کریں گے, یہ سارا کچھ جو ہے یہ ہندوستان کے لیے نائٹ میئر ہے. یہ آپ سمجھیں اگر کہ یہ آسانی سے ہضم ہو رہا ہے ان کو تو ایسا نہیں. صاحب ایک بس بات بتائیے گا, پھر ہم بریک پہ جائیں گے. مجھے یہ بتائیے گا کہ شملہ معاہدے کو ختم کرنا کتنا ضروری ہے, بیکاز اس تک اگر ہم محدود رہیں گے تو پھر تو یہ بائیلیٹرل ایشو رہے گا اور پھر اس میں کوئی اور کنٹری سالس. بالکل صحیح سمت میں آپ کا سوال ہے. پہلی بات تو یہ کہ تھوڑی سی ہم یونائٹڈ نیشن کی ہسٹری اس حوالے سے کشمیر کے ایشو سے 7 دہائیوں سے 2 ریزولوشن وہاں پینڈنگ پڑی ہیں. ہر بار ہر سال ہم جنرل اسمبلی میں اس کو اٹھاتے ہیں, ہم او آئی سی میں اس کو اٹھاتے ہیں, ہم ہیومن رائٹ کاؤنسل جو ہے اس میں اس کو اٹھاتے ہیں, لیکن ہندوستان ڈینائل موڈ میں ہے. یہ کہہ کے نکل جاتا ہے کہ یہ تو بائیلیٹرل ایشو ہے, یہ کہہ کے نکل جاتا ہے کہ یہ بائیلیٹرل ایشو ہے. لیکن اب دس ہیز بین ریکگنائزڈ ایز اے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری, اور دس ہیز بین ریکگنائزڈ کہ پاکستان کا سٹانس کشمیر کے اوپر ٹھیک ہے. جی ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان بار بار یو این کی قرارداد 47 پر عمل درآمد کے لیے آواز بلند کرتا رہا ہے, اور اس کی پروویژنز کیا ہیں؟ جی وہ قرارداد یہ کہتی ہے کہ استصواب رائے کرائیں جی, اور کشمیریوں کو یہ رائٹ دیں کہ وہ فیصلہ کریں کہ انہوں نے کس کے ساتھ. بالکل حق خود ارادیت دیں ان کو, کشمیریوں کو. جی بخاری صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں یہاں شامل کرتے ہیں ایک بریک. اسٹے ود اس. بخاری صاحب, ٹرمپ نے آئندہ 24 گھنٹوں کے اندر بھارت پر مزید ٹیرفز لگانے کا اعلان کر دیا, اور ریزن جو انہوں نے بتائی ہے وہ یہ بتائیے کہ انڈیا کے ٹیرفز کیونکہ بہت زیادہ ہیں, تو کیا یہی اصل معاملہ ہے اور یہی مسئلہ ہے؟ نہیں, بہت ساری چیزیں ہیں. میرا خیال ہے اٹس اے کمبینیشن آف مینی تھنگس, دونوں سائڈ سے.
پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑی تعداد میں بھارتیوں کو نکالا انہوں نے جو انلیگل امریکہ میں رہ رہے تھے، سب سے زیادہ تعداد بھارتیوں کی ہے۔ جی دوسری بات یہ ہے کہ امریکی کمپنیوں اور اداروں میں بھارتیوں کی تقرریوں پر پابندی لگا دی ہے ٹرمپ صاحب نے۔ پھر انہوں نے موبائل کمپنیاں جو یہاں انویسٹ کرنے آ رہی تھیں، چائنا سے لے کے بزنس یہاں لا رہی تھیں، ان کو منع کر دیا کہ وہاں آپ انویسٹ نہ کریں۔ یہ تو ہو گیا ٹرمپ کی ناراضگی کا اظہار۔ کیوں؟ 23 مرتبہ بھائی کہہ چکے ہیں کہ میں نے بھارت جنگ بند کرائی ہے، میں نے بھارت جنگ بند کرائی ہے۔ پاکستان نے اس کو اکنالج کیا پہلے دن سے، ہندوستان آج تک ڈینائل موڈ میں ہے کہ نہیں جی۔ اچھا، اب جو پریٹیکسٹ استعمال کیا جا رہا ہے کہ جی بھارت جو ہے وہ روس سے تیل خرید رہا ہے، اور بھائی اس نے کل شروع کیا خریدنا، تو پتہ نہیں کتنے سالوں سے خرید رہا ہے۔ دوسرا ایک اور بھی ان بٹوین دا لائن یہ ہے کہ چائنا کے ساتھ بھارت کی ٹریڈ $100 بلین کی ہے، جبکہ ہماری ابھی 10 بھی نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساری وجوہات ہیں ٹرمپ کی ناراضگی کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ کشمیر کے حوالے سے جو کچھ انہوں نے کہا، انڈیا نے اب تک اس پر رسپونڈ نہیں کیا ہے۔ یہ ساری باتیں مل کے ٹرمپ جس کو کہتے ہیں نا ہر وقت تیار بیٹھے ہیں انڈیا کو پنگا کرنے کے لیے۔ جی وقار صاحب، کیا یہ بھی ایک ریزن ہے کہ انڈیا اب ریلائبل نہیں رہا، کیونکہ ایس سی او کا بھی پارٹ ہے، پھر کوڈ کا بھی پارٹ ہے، پھر برکس کا پارٹ ہے، تو امریکہ جو ہے وہ انڈیا کو ایز اے لائل ایلائی نہیں دیکھتا؟ یس، یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کا خیال یہ تھا، اور خاص طور سے ٹرمپ کا، کہ ہم ہندوستان کو چائنا کے خلاف ایک بہت بڑی قوت کے طور پہ کھڑا کریں گے تاکہ چائنا کو کرٹیل کیا جائے۔ بھائی مودی جو ہیں وہ ہر آرگنائزیشن کے ممبر ہیں، وہ ساری آرگنائزیشن جو دکھتی ہیں امریکہ بہادر کو، ان سب کے وہ رکن ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اس وقت کمیونیکیشن لیول بٹوین یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکن لیڈرشپ اینڈ مودی اینڈ کمپنی از سب زیرو لیول، وچ از فرسٹ ٹائم ان ہسٹری۔ جب ٹوٹل بھارت جو ہے وہ روس کی گود میں تھا، ڈیفینس پیکٹ ہوئے ہوئے تھے، تب بھی اتنا لیک آف کمیونیکیشن نہیں تھا ایز وی سی اٹ ٹوڈے۔ اب اس کی بہت ساری وجوہات میں نے بیان کر دی ہیں، لیکن اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہندوستان کا میڈیا جو ہے وہ گودی میڈیا جس کو کہتے ہیں، وہ ابھی بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ تیری ایسی کی تیسی، تو ہے کون؟ کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں مودی کو کہ آپ نے تو تحریک چلائی تھی اور کیمپین چلائی تھی الیکشن کی ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے۔ ایبسولوٹلی، دیکھیں نا کانگریس جس بری طرح سے پڑھ رہی ہے مودی صاحب کو، اور بیٹھے رہتے ہیں منہ انگلی دبا کے آنکھیں نیچی کر کے شرمندہ سے، آپ نے دیکھا نا یہ منظرنامہ تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اس وقت کی ایکویشن ہے انڈیا اور امریکہ کی، سوٹس اس ویل۔ جی، جس طرح سے وہاں دوریاں بڑھ رہی ہیں اسی طرح سے ہم سے قربتیں بڑھ رہی ہیں، اور خود اکنالج کیا ہے امریکہ نے، اور یہ ابھی جو آرٹیکل چھپا ہے دا اکانومسٹ میں، اس میں کہ جو ڈپلومیسی ہے، جو کریڈٹ انہوں نے دیا فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کو، وہ اس خطے میں بیلنس کا باعث بن رہی ہے۔ اتنا بڑا کمپلیمنٹ ہے جس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ وقار صاحب، ہم نے اس کی پولیٹیکل سائڈ تو ڈسکس کی ہے، لیکن کیا اکنامک ریزنز بھی ہیں؟ بیکاز ڈونلڈ ٹرمپ از اے بزنس مین، تو کیا وہ انڈیا کو پریشرائز کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ ایک اچھی سی ٹریڈ ڈیل بنا سکے ان کے ساتھ؟ دیکھیے، امریکہ کے ساتھ ٹریڈ ڈیل بنانا ٹرمپ کی مجبوری نہیں ہے، یہ بھارت کی مجبوری ہے۔ جی، اس لیے کہ بھارت کی انڈسٹری میں اگر امریکہ سے تعاون سب زیرو لیول پہ چلا جائے تو اٹ ول کم ٹو اے اسٹینڈ اسٹل، اس لیے کہ چائنا نے ابھی وہ ساری دھاتیں مہیا کرنی بند کر دی ہیں جو وہ پہلے بھارت کو ایکسپورٹ کرتا تھا۔ چین نے وہ برہمپترا جو دریا ہے اس کے اوپر جو ڈیم کی، آج آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر کتنی بڑی ہائپ اس کی کریٹ ہوئی ہے، وہ بھی بنا رہے ہیں۔ تو ہندوستان اس وقت ایک عجیب و غریب قسم کی آئسولیشن کا شکار ہے، نہ وہ مکمل طور پہ رشین ہے، نہ امریکن اس کو منہ لگا رہے ہیں، چائنا کے ساتھ بھی ان کی بہرحال ٹیریٹوریل دوریاں تو ہیں نا۔ وقار صاحب، اس آئسولیشن کو ختم کرنے کے لیے کیا لگتا ہے کہ بھارت، اب امریکہ تو اس کو جو ہے وہ لال جھنڈی دکھا رہا ہے، کیا یہ پاسبل ہو سکتا ہے کہ وہ چائنا گروپ کا پارٹ بن جائے اور چائنا کے ساتھ اپنی الائنس بنا لے؟ دیکھیے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ کہتے ہیں نیچرل الائنس۔ انڈیا کی چائنا کے ساتھ ول آلویز بی اے ان نیچرل الائنس، اینڈ چائنا از ناٹ انٹرسٹڈ۔ چائنا ان کے ساتھ ٹریڈ کر رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے، کر رہا ہے، بارڈر ڈسپیوٹ بھی ہے ساتھ ساتھ، لیکن وہ اس کا الائز نہیں بنے گا، نہ بننے دے گا کبھی۔ تو یہ پاکستان کے لیے اب ڈبل ایڈوانٹیج ہے جی، کہ امریکہ جو ہم سے تھوڑا دور تھا وہ ہمارے قریب آ رہا ہے، بھارت سے دور ہٹ رہا ہے۔ ہم امریکہ اور چین کو ایک ساتھ لے کے چل رہے ہیں،
تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی پاکستان انٹرسٹنگ آپ نے بات کی ہے کہ ہم امریکہ اور چین کو ایک ساتھ لے کے چل رہے ہیں. کیا یہ بھی ایک ریزن ہے ٹرمپ کی ہمارے ساتھ اتنی جو دوستیاں بڑھ رہی ہیں کہ تاکہ ہم چین کے گروپ میں ٹوٹلی نہ جائیں, اور اس بات پروف کیا کہ دونوں کا اس کے پس کمبینیشن. منظر میں یہ ایک سوچ ہو سکتی ہے, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جس طریقے سے امریکہ اور چائنا کے تعلقات میں بھٹو صاحب ایک وقت میں برج بنے تھے, یعنی پاکستان برج بنا تھا, اسی طرح سے اٹ از اندر اپارچونٹی کہ بٹوین امریکہ اینڈ چائنا پاکستان کین پلے دا برج رول. جی بخاری صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور انالیسس. پروگرام کا ٹائم ہو گیا ختم. ہمیں دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. اللہ حافظ.